الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علمی مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اور آیت نمبر 6 کا بھی ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، نبی کا حق ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جس طرح کسی شخص کا اپنا حق ہے، اپنے جسم کا حق ہے، اس سے زیادہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ بندے کے اوپر اپنا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے تو اس آنکھ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اگر یہ آنکھ بیمار ہو تو اس کا علاج ہمارے ذمہ ہے۔ آنکھ کی صحت کا خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ جتنی نیند چاہیے اس کی نیند اس کو دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آنکھ کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے آنکھ کو موت کے بعد بھی راحت ملے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آنکھ کی ان چیزوں سے حفاظت کریں کہ جو چیزیں آنکھ کے لیے موت کے بعد عذاب اور مصیبت کا ذریعہ بنے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ آنکھ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ میں نے ایک مثال دی جسم کے ایک عضو کی، ورنہ اعضاء میں سے ہر عضو کا یہی حق ہے، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا ہمارے اوپر حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، تیرے اوپر تیری ذات کا حق ہے، یعنی اپنی ذات کا خیال کرو۔ جس طرح کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، کسی مستحق کو، کسی غریب کو، رشتہ دار کو کھلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کو کھلانا یہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اپنا بھی حق ہے۔ کسی دوسرے کے بچوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان لنفسک علیک حقا، آدمی دوسروں کے کام اتنا کرے کہ اپنی صحت کو خراب کر بیٹھے، اپنے گھر والوں کے کام نہ آ سکے، اپنے ماں باپ اور اہلیہ اور بچوں کا حق ادا نہ کر سکے۔ کیوں؟ کہ دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا جہاں اجر ملے گا، وہاں اپنے گھر والوں کے حقوق کو ضائع کرنے کا گناہ بھی ہے۔ ہاں، اگر گھر والے آپ کے معاون ہوں تو الگ بات ہے، اپنا خود ہی چھوڑ دیں الگ بات، ورنہ گھر والوں کا حق پہلے ہے، دوسروں کا حق بعد میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف میں سے وصف بیان کیا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو خود حاجت بھی ہو تب بھی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں الفاظ پہ غور کریں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فرمایا ہے،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ نہیں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ نہیں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا حق مار کے کسی اور خاتون کو دیتے ہوں، اپنی اولاد کا حق مار کے کسی اور کو دیتے ہوں، ایسا نہیں ہے، اپنا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ ہم بسا اوقات دین کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتے، اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر کا خیال نہیں کرتے اور دوسروں کا خیال کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تحبوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کا اصل درجہ اور کمال یہی ہے کہ تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی۔ تو یہ میرا باغ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بجائے آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دے دو، صلہ رحمی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو دلوا دیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نافع ہے، نفع بخش ہے، تو بہتر ہے خاندان کے لوگوں کو دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو دلوایا۔ ہم یا تو لوگوں کا خیال ہی نہیں کرتے یا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اپنوں کا خیال بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں حد سے تجاوز ہے، اعتدال سے گری ہوئی باتیں ہیں، اعتدال سے گزری ہوئی باتیں ہیں۔ شریعت میں افراط اور تفریط نہیں ہے، شریعت میں اعتدال ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اپنی ذات کا حق ہے، اپنی نیند کا خیال کرے، اپنے آرام کا خیال کرے۔ اپنی نیند، اپنے آرام کا خیال کرے گا تو اور کام کر سکے گا، نہیں خیال کرے گا تو اور نہیں کر سکے گا، تو نقصان ہو جائے گا۔ میں بات جو سمجھا رہا ہوں، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر کو ایمان والوں پر اتنا حق ہے جتنا ایمان والوں کو خود اپنی جان پر حق نہیں ہے۔ ان کے اوپر اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے مقدم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک ہماری پسند ہو اور ایک پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو ہمیں اپنی پسند کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم کامل درجے کے مومن تبھی ہو سکتے ہو کہ تم اپنی خواہشات کو میری خواہشات کے تابع کرو۔ ہمیں محبت کسی اور سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور ہے۔ ہم اپنی محبت کو چھوڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کا خیال کریں، یہ پیغمبر کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مجھ سے محبت سب سے زیادہ کریں، اس کا خیال بہت زیادہ کریں۔ ایک فیصلہ ہمارا ہے، ایک فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم اپنا فیصلہ چھوڑ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ تم مومن تبھی ہوگے جب اپنے اختلافی مسائل میں اور اپنے نزاعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حرف آخر سمجھو۔ اگر پیغمبر کا ارشاد آ جائے
تو کوئی ہمیں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی رائے دے سکیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اس کی قرآن کریم نے بالکل وضاحت فرما دی، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، وہ نقل کرتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کوفہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت امام باقر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے امام باقر کو سلام عرض کیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا امام ابو حنیفہ کی ملاقات پر، جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے محسوس فرمایا۔ تو امام ابو حنیفہ نے امام باقر سے پوچھا کہ آپ ناراض ہیں، کوئی ناگوار مجھ سے ناگواری ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم اپنے قیاس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ ترجیح دیتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ شریعت میں نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا نماز کی۔ اچھا، عورت کو جو ہر ماہ کا عذر ہوتا ہے حیض کا، اس میں عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن اگر نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھے گی؟ کہا نہیں۔ کہا اگر روزہ رہ جائے تو پھر رکھے گی؟ تو میں میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھے، نماز بعد میں ضرور پڑھے، چونکہ نماز اہم ہے۔ لیکن میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا، کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ حیض والی عورت نے اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اگر کا معنی کسی نے نہیں پڑھنی، اس نے نماز روزے کو چھوڑا ہے تو بعد میں روزے کی تو قضا کرے، نماز کی نہیں کرنی۔ تو میں نے تو اپنا قیاس چھوڑ دیے۔ میں دوسری آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ میں عورت۔ تو کہا شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کا وارث مرد بھی ہے عورت بھی ہے، تو مرد کو دوہرا حصہ ملے، عورت کو ایک کہرا۔ تو میرا قیاس کہتا ہے کہ عورت کو دوہرا ملے چونکہ کمزور ہے۔ تو میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا، چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن کریم کی آیت ہے، تو ہمیں حضور ہی نے بتائی ہے نا، وہی ہے۔ تو آپ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے۔ میرا تیسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چھوٹا پیشاب یہ زیادہ ناپاک ہے یا منی جو شہوت کی حالت میں انسان کو پانی آتا ہے سفید رنگ کا، یہ زیادہ ناپاک ہے؟ انہوں نے کہا جی پیشاب۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کہ جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے منی کی وجہ سے یا پیشاب کی وجہ سے؟ جی منی کی وجہ سے۔ پھر میرا قیاس کہتا ہے کہ پیشاب کی وجہ سے، کیونکہ وہ نجاست میں زیادہ ہے تو پورے بدن کو دھونا چاہیے، جبکہ آدمی کو پیشاب آ جائے تو پورا بدن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ جنابت کی حالت میں چلا جائے، منی سے ہو جاتا ہے، تو غسل منی سے ہے، پیشاب سے نہیں۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو چوما، ماتھا چوم لیا کہ ابو حنیفہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اطلاعات غلط ملی تھی۔ تو یہ باتیں اچھی طرح ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر بات سے مقدم ہے۔ ہم ایسے حنفی نہیں ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات امام صاحب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے مقابل حدیث ہے جو عام آدمی کے علم میں نہیں ہوتی، امام حنیفہ کے علم میں ہوتی ہے، یا حدیث کے معنی ایسا ہوتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ان کے علم کے اندر ہوتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کرے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اذا جاءنی اللہ والرسول فعلی الرأس والعین، اگر کوئی بات اللہ سے قرآن کریم میں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک میں آ جائے تو سر بچشم قبول، فعلی الراس والعین، سر آنکھوں پر، وَإِذَا جَاءَ لِلصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہ، اور اگر کوئی بات صحابہ کرام سے آئے تو امام سے فرماتے ہیں اخترنا منہ ولم نخرج من قولہ، یعنی ایک بات ایک صحابی کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میں دونوں صحابہ کو چھوڑ دوں، میں انہی میں سے ایک کا قول لے لوں، میں صحابہ سے باہر نہیں نکلتا۔ وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور اگر صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں تابعین ان سے کوئی بات آ جائے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، پھر وہی مرد ہے میں بھی مرد ہوں، زَاحَمُونَا فَزَاحَمْنَاهُمْ، وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہمارے امام کی تعلیمات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی گنجائش نہیں کہ انسان اپنی بات کرے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی جان دے دیں پیغمبر کی ذات پر، اپنا سب کچھ لٹا دیں پیغمبر کی جان پر، پیغمبر کی ذات گرامی پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس پر واقعات ہیں، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بید عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، حضور چل رہے تھے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انک لأحب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میرے ہاں میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایمان تبھی بنے گا کہ جب میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب بنوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا یا رسول اللہ الآن انک لانت احب الی من نفسی، اب میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ آپ کو جملہ فرمانا تھا، حضرت عمر نے فوراً کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الآن ہوا، عمر اب آپ نے بات پتہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذہن رکھ لیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک رخ ہوتا ہے، بقیہ رخ نہیں ہوتے تو ہمیں الجھن پیش ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک ذہن ہے اور بالکل درست ذہن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، ہر چیز زیادہ محبوب لیکن میری جان سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے آدمی ہیں کہ جب اسلام آ رہا ہے، اسلام نازل ہو رہا ہے، توجہ رکھنا، تو جو بات ان کے علم میں نہیں تھی، جب علم میں آ گئی پھر فوراً قبول کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علم میں ابھی یہ بات نہیں ہوگی نا کہ پیغمبر کو مومن کی جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، تو ہم نے فرما دیا، اور جو ہی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، فوراً گئے بالکل اب آپ بالکل آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں کیونکہ آپ نے فرما دی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کبھی الجھن میں نہیں پڑنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب تک کسی بات کا علم نہ ہوتا تو وہ عمل نہ کریں تو قابل اشکال نہیں ہے، لیکن علم آنے کے بعد پھر ان کا عمل دیکھنے والا ہوتا، اور جہاں ان کو اشکال ہوتا وہ پوچھ لیتے، جہاں اشکال نہیں ہوتا خاموش رہتے، بات سمجھ آتی۔ دیکھیں میدان بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین بدر جو کفار ان کو آپ خطاب فرما لیں کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لیا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا تمہیں ذلیل کرنے کا، جہنم میں بھیجنے کا، تم نے چکھ لیا مزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا پوچھا
انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اور آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الآن اسمع منکم، اس وقت تو تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو تم نے فرمایا ٹھیک، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ ہمارے ایک عالم ہے تو نے عمر کا واقعہ پیش کیا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے فرمایا، جب مقتول بدر کو خطاب کیا تو عمر نے کہا حضور یہ تو قرآن کہتا نہیں سنتے۔ اس آیت سے عمر نے استدلال کیا تھا، عمر نے استدلال کیا تھا، اور جب حضور نے فرما دیا سنتے ہیں تو پھر حضرت عمر نے بات مان لی، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ آدھی بات نقل نہ کیا کرو، پوری بات نقل کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑھا کرو، تورد صلاتکم علیہ، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوگا، میں دنیا میں نہیں ہوگا، مجھ پر درود پڑھنا، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوگا۔ صحابہ کو فوراً اشکال آیا ذہن میں، پوچھے یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیکم وقد علمت، آپ کے اوپر ہمارا درود کیسے پیش ہوگا، آپ کا جسم تو مٹی مل چکا ہوگا۔ یہ صحابہ نے کیوں پوچھا؟ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اس لیے اشکال کیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، پیغمبر کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ صحابہ کو بات سمجھ آ گئی، اشکال ختم ہو گیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیں صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیف تورد صلاتنا علیکم وقد علمت، اللہ کے نبی ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ تو صحابہ کے ذہن کیا تھا کہ درود جسم پر پیش ہوتا ہے، تبھی سوال ذہن میں آیا نا کہ حضور آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ تو اگر جسم پر پیش نہیں ہوتا، صرف روح پر ہوتا ہے، تو حضور فرما دیتے کہ پیش تو میری روح پر ہونا ہے، تمہیں کیا اشکال ہے؟ اس کا مطلب صحابہ کے ذہن میں یہی تھا کہ درود پیغمبر کے جسم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ درود نبی کے جسم پر۔ کیا مطلب؟ اس جسم پر جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، کیونکہ اصالتاً روح پر آنا ہے، روح کے واسطے سے جسم پر آنا ہے، موت کے بعد حالات ایسے۔ تو نبی کا بھی ذہن ہے جسم پر، صحابہ کا بھی ذہن ہے جسم پر۔ آج لوگ کہتے ہیں جسم نہیں سنتا جی روح سنتی ہے، تو آپ بتاؤ یہ نظریہ صحابہ اور پیغمبر کے نظریے کے خلاف ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس کو تو حکم نہیں تھا، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے ابلیس کو فرمایا وہ سجدہ کرو، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو پھر ابلیس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو مردود کیسے ہوا؟ میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اگر ابلیس کو حکم نہیں تھا تو ابلیس کہتا ہے مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، میں نے اس لیے نہیں کیا۔ ابلیس کو پوچھا کیوں نہیں کیا، اس نے کہا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں بہتر ہوں۔ تو ابلیس نے سجدے کے انکار کرنے کی وجہ اپنا بہتر ہونا بتایا، جو غلط تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے حکم نہیں تھا، تو اگر حکم نہ ہوتا تو ابلیس یہ جواب دیتا نا۔ تو پھر میں نے مذاق میں کہا کہ تمہارے ذہن وہ بات ہے جو ابلیس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، اس کے ذہن میں بات ہے جو تیرے ذہن کے اندر آ گئی ہے، کتنا شاطر ہے تو ان سے بھی آگے بڑھا ہوا۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صرف اس پہ بات کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کو اشکال نہ ہو تو مطلب کیسے کہتے کہ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ ظاہر ہے جس حد تک وسائل کا پتہ ہے اسی حد تک بات چلے گی نا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ لیں
بطور عقیدہ کے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، ایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ینقص، مومنین کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ ہی کم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کے خلاف قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں زادتہم ایمانا، زادوہم ایمانا، کہ صحابہ کا ایمان بڑھنا قرآن سے ثابت ہے، ایمان بڑھ گیا۔ تو قرآن کہہ رہے صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، تو بڑھتے کا معنی کبھی کم بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ زیادہ تو نقصان کے مقابلے کے اندر آتا ہے، اور امام سے فرماتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ نظریہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس کے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایمان کا بڑھنا جو قرآن کریم میں، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب خاص ہونے کا؟ چونکہ ہمارے ذمے ہے ماننا، کس چیز کو ماننا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس تمام کو ماننا۔ تو صحابہ کے دور میں تو ایسے تھا کہ وسلم کچھ لائے انہوں نے مان لیا، کچھ اور آ گیا تو وہ مان لیا، کچھ اور آ گیا تو اور مان لیا، تو ایمان بڑھتا جائے گا نا۔ اب ہمارے سامنے کچھ اور بھی آئے گا، ہمارے سامنے سارا آ گیا ہے، اس لیے ہمارے ایمان کا نام کیا ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان سب کو ماننا۔ اب تو دین مکمل ہو گیا۔ تو صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، جو آ گیا اس سب کو مانا، پھر اور آ گیا، اب پھر ان سب کو مانا، پھر اور آ گیا، پھر ان سب کو مانا، ظاہر بات تو ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو اس بڑھنے کا تعلق صحابہ کے ساتھ خاص ہے، آج کے دور سے بڑھنے والی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب تو ہم نے سارا ماننا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے جنہیں آج بھی ہے، کیوں؟ ایک بندے کو دو مسائل کے پتہ ہے تو دو کو مانے گا، پھر چار اور کو پتہ چل گیا پھر چار اور مانے گا، تو آج بھی تو اس طرح ایمان بڑھے گا نہیں۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، ایک ہے ایمان تفصیلی، ایک ہے ایمان اجمالی۔ ایمان اجمالی کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وقبلت جمیع احکام ما علمت، یہ معنی تھوڑا ہے کہ جتنے احکام کو مجھے علم ہے وہ قبول کرتا ہوں، نہیں، میں تمام احکام کو مانتا ہوں اگرچہ مجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ نہیں۔ تو اب تو بات ہی ختم ہوگی۔ خیر میں عرض ہی کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے واقعات گواہ ہیں، وہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی جان پر مقدم سمجھتے۔ ایک صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرفتار ہوئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ معروف واقعہ ان کا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انشدک باللہ، میں تجھ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اتحب ان محمدا الآن فی مکانک وانک جالس فی اہلک، میں تجھ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور تو اپنے گھر میں محفوظ رہے؟ تو پسند کرتا ہے اس بات کو؟ حضرت زید نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ما تحب ان محمدا الآن فی مکانہ الذی هو فی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ابھی موجود ہیں میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا شوکتن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، تب تک تصیبہ شوکتن تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور حضور کو کانٹا چبھے، اور تو کہتا ہے کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں حضور قتل ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر میری جان جاتی ہو اور حضور کو کانٹے سے بچت ہوتی ہو تو میں اپنی جان دے دوں گا،
حضور کو کانٹا نہیں چبھنے دوں گا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہوں کہ میں بچوں اور حضور دنیا سے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس موقع پر ابو سفیان نے ایک تاریخی جملہ کہا، سیرت النبویہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، ابن ہشام نے اس کو نقل کیا، سیرت النبویہ میں تاریخی جملہ ہے اور بہت عجیب جملہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کسی سے ایسا پیار کرے جس طرح محمد کے صحابہ محمد سے کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس کی مثال نہیں دی۔ یہ تو میں نے دو واقعے مردوں کو پیش کیے ہیں۔ ایک خاتون ہے حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینہ منورہ میں ان کو اطلاع دی گئی قتل ابوک، تمہارا والد شہید ہو گیا، غالباً بیٹا یا بھائی شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے۔ تو ان کا ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے؟ خبر ملی بیٹا شہید، پوچھتے ہیں حضور کا کیا حال ہے؟ خامد کہا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ فلاں شہید، حضور کا کیا حال ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، حضور ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کل مصیبت جلل بعد، اس کے بعد ہر تکلیف آسان ہے، حضور زندہ ہے تو سب ٹھیک ہے، باقی تو مسئلہ ہی نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے اوپر حق حاصل ہے جو ہمیں اپنے جسم پر نہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم یہ طے کر لیں ہم وہ پہنیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہم وہ کھائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہم ایسے نکاح کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہم ایسے غمی میں جائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم دنیا میں ہر کسی کو خوش کریں ممکن نہیں، ہر کسی کو ناراض کریں ممکن نہیں، کچھ ہم سے خوش ہوں گے کچھ ہم سے ناراض ہوں گے، ہم فیصلہ یہ کر لیں خوش کس کو کرنا ہے اور ناراض کس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں، خوش کس کو کرنا ہے اور ناراض کس کو کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، ایسے ہی آج مدینہ منورہ 21واں روزہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو گیا، 20 دن ہمارے گزر گئے، اب بقیہ 9 دن یا 10 دن باقی ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے، خواتین سے، مردوں سے، عورتوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو گزشتہ کوتاہیاں تھیں اللہ سے رو کر معاف کرا لیں، گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ گزشتہ 20 دنوں میں جو غلطیاں تھیں اب نہ دہرائیں۔ اگر گزشتہ 20 دنوں میں رمضان کا روزہ کوتاہی ہوئی، آداب کا خیال نہیں رکھا، اب آئندہ خیال کریں۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، فجر کے بعد سونا چھوڑ دیں، اتنا کھانا کہ تراویح صحیح نہ پڑھ سکیں چھوڑ دیں، اتنا بازار میں جانا کہ تلاوت نہ کر سکیں چھوڑ دیں، اتنا مسجد سے دور رہنا کہ گناہوں میں مبتلا ہوں چھوڑ دیں۔ اللہ کے لیے آج ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب قرآن کریم کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور باز آ جائیں، خاموش ہو جائیں، چھوڑ دے خدا کی نافرمانی کو،
ہم یہ طے کریں، ہم انشاءاللہ العزیز بقیہ دن تلاوت کا بہت اہتمام کریں گے، روزے کے آداب کا خیال رکھیں گے، تراویح کا بہت اہتمام کریں گے، ہم صدقات کا اہتمام کریں گے۔ ہر وہ شخص جس کے ذمے ہے صدقۃ الفطر، وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرے، اس کا اہتمام کرے، عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر لیں۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو فوراً ادا کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور بہن بھائیوں کو، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، ایسا راضی نہ کریں کہ ان کو راضی کرتے ہوئے مزید ناراضی بڑھ جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بس اوقات خاندان سے تعلق بہت زیادہ رکھنا یہی خاندان سے دوریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے واجبی اور ضروری سا تعلق رکھ دیں، جتنا تعلق ہمارے ذمہ فرض ہے، اس سے زائد تعلق رکھیں گے اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ گزشتہ کل ہمارے ایک شاگرد ہیں، عالم ہیں، تو ان نے مجھ سے یہی میسج کیا کہ میں افطاری کرانا چاہتا ہوں، سسرال کی افطاری کرانا چاہتا ہوں، اپنے مدرسے والوں کی افطاری فلاں کی۔ میں نے کہا فلاں کی افطاری چھوڑ دو، اپنی مالی حیثیت کا خیال کرو۔ اس سال کرائی، آئندہ سال پھر کرانی پڑے گی، نہیں کراؤ گے تو ناراضگی ہو جائے گی، کوئی سر افطاری پر نہیں بلایا۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری کر کے پھنس جائے، افطاری کرا کے پھنس جائے، تعلق بنا کے تعلق توڑ بیٹھے۔ خاندان کی افطاری کرائیں گے، چند ایک کو بلائیں گے، چند ایک کو نہیں بلائیں گے، تو جن کو نہیں بلایا وہ ناراض ہو جائیں گے، تو پیسہ خرچ کر کے صلہ رحمی ختم ہوگی۔ پیسہ خرچ کر کے تعلق کو توڑ لیا تو احتیاط کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے گھر تک محدود رہیں، حالیہ بچوں تک محدود رہیں، رمضان اسی طرح گزاریں۔ اجر لینا ہے تو یہی افطاری کے پیسے غریب کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی مستحق کی افطاری کرا دیں۔ میں خاندان کے تعلق والوں کی افطاری کرانے کے مخالف نہیں ہوں، میں خود 29 رمضان کو اپنے تمام خاندان کے افراد میسر ہیں افطاری کراتا ہوں، سال سے کراتا ہوں، مخالف تو نہیں ہوں میں، لیکن ہر بندے میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی اور ہر بندے میں اتنا دماغ نہیں ہوتا، ہر بندے میں اتنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی، بس اوقات یہی دعوت توڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نیت کریں کہ یا اللہ جو ہماری کمی اور کوتاہی ہے تو معاف فرما دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور شان کا جو تقاضا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔